اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق، جو کہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145 اور 146 انشاءاللہ تلاوت کریں گے۔ اس سے پہلے بیل کو کلک کریں اور ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اور نہیں، کانا ہے اور نہیں ہے یا اور نہیں تھے، نہیں ہے، لنفسن کسی جان کے لیے، کسی نفس کے لیے، ان تموتا یہ کہ موت آئے، الا سوائے، باذن اللہ باذن حکم، ساتھ حکم اللہ کے، ساتھ اللہ کے حکم کے، کتاباً لکھا ہوا ہے، معجلہ وقت مقرر پر، یعنی نہیں ہے کسی جان کے لیے یہ کہ موت آئے اس کو سوائے اللہ کے حکم کے، لکھا ہوا ایک وقت مقررہ میں پر۔ ومن اور جو کوئی یرید چاہے ثوابا، ثواب الدنیا، ثواب بدلہ یا ثواب الدنیا، دنیا میں، نؤتی ہی ہم دیں گے اس کو، نؤتی ہم دیں گے ہی اس کو، منہا اس میں سے یعنی دنیا میں سے۔ ومن اور جو کوئی یرید چاہے ثوابا بدلہ، ثواب الآخرت آخرت میں، نؤتی ہی تو دیں گے ہم اس کو، منہا اس میں یعنی آخرت میں، وسنجزی الشاکرین اور عنقریب ہم بدلہ دیں گے احسان والوں کو، شکر گزار لوگوں کو یا احسان ماننے والوں کو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ جس طرح میں نے کل آپ کو جنگ احد کے بارے میں پورا بتا دیا تھا کل کی آیت کے ساتھ، کہ جنگ احد میں کیسے حالات ہو گئے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ دندان مبارک کو بھی شہید کیا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سے بہت زیادہ خون نکلنے کی وجہ سے وہ گر پڑے تھے، اور کسی شیطان نے افواہ پھیلا دی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، جس کی وجہ سے سارے مسلمانوں جو صحابہ کرام جنگ احد میں لڑ رہے تھے تو وہ حوصلہ ہار بیٹھے، ان کے پاؤں جو ہے وہ اکڑ گئے تھے، اور وہ بہت افراتفری پھیل گئی تھی، اور بہت لوگ جو ہے وہ کچھ لوگ تو چاہتے تھے کہ کافروں کے سردار ابو سفیان سے امن حاصل کیا جائے، کچھ جو منافقین تھے وہ تو کہتے تھے کہ ہم اپنے مذہب میں واپس چلے جاتے ہیں، اور کچھ جو سچے مسلمان تھے وہ بھی کھڑے کے کھڑے رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا، اور کچھ جو منافقین تھے وہ تو یہی کہہ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر شہید ہو گئے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے اسلام میں، ہمیں، وہ تو ایسے بھی منافقین تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم واپس جو ہے اپنے مذہب میں چلے جاتے ہیں۔ تو کافی لوگ جو ہے اس طرح افراتفری پھیل گئی تھی، تو جیسے ہی یہ اس جنگ میں پھر بھی مسلمانوں نے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوش میں آئے اور انہوں نے آواز دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر موجود ہے، تو کافی صحابہ کرام میں جان آئی، اور انہوں نے پھر کافی مقابلہ کیا، جس کی وجہ سے کافر لوگ، مشرکین جو ہے واپس بھاگ گئے، اور مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا تھا اس کمزوری کی وجہ سے جو انہوں نے اس جنگ میں دکھائی، جب ایک تو غنیمت کے مال کے لیے جب نیچے اتر گئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدول حکمی کر کے، اور دوسری بات یہ تھی کہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بات سن کے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی، جب کافر بھاگ نکلے دوبارہ، جب ان کو مسلمانوں صحابہ کرام نے کافی بہادری دکھائی اور ان کو بھگا دیا، وہ ان کا پیچھا کر کے بھی کافی اس پر دور تک جا کے فاصلے تک ان کا پیچھا بھی کیا، پھر واپس آئے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی جو ایک کل ہم نے پڑھی تھی
آیت نمبر 144، اور اب ایک آیت یہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کسی جان کے لیے موت نہیں ہے یہاں جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، اور اللہ نے اس کو ایک وقت مقررہ پر لکھا ہوا ہے، وہ چاہے گھر میں بیٹھے، چاہے جنگ میں آئے، چاہے جہاں کہیں بھی ہو تو اس کو موت آنی ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو آپ لوگوں نے سنا تو وہ بھی آپ لوگ کیوں حوصلہ ہار بیٹھے؟ اللہ تعالیٰ تو موجود تھا نا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انہوں نے ایسے کہا جس طرح کہ اس جنگ کے دوران انس بن مالک کے چچا نذیر بن مالک نے کہا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تو موجود ہے نا، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دے دی تو ہم بھی اس کی پیروی میں جان دیں گے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو ایسے ہونا چاہیے، حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ تو یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی ہے جو اب ہم یہ دوسری آیت پڑھ رہے ہیں، ایک کل پڑھی ہے، آج یہ پڑھ رہے ہیں، اور پھر اس میں آگے جو یہ کہا ہے کہ جو کوئی چاہتا ہے دنیا میں ثواب، دنیا میں بدلہ، تو ہم اس کو دنیا میں دیں گے۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے عدول حکمی کر کے غنیمت کا مال سمیٹنے کے لیے اپنی جگہوں کو چھوڑ دیا تو یہ ان کے لیے فرمایا، اور یہ دوسرے جو آخرت میں ثواب مانگتے ہیں تو یہ ان کے لیے جو آخر تک لڑائی لڑتے رہے اور مسلمانوں کو بھاگ نکالا، کافروں کو بھگایا ادھر سے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسوں کے لیے بدلہ ہے، ایسے شکر گزاروں کے لیے بہت ثواب ہے اور بہت بدلہ ہے آخرت و دنیا دونوں میں۔ اب اگلی آیت میں ہے یہ بھی اسی کے مطابق ہے، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اور کتنے ہی نبی ہے، قاتلا لڑے، ماہو اس کے ساتھ والے، کتنے ہی نبی گزرے ہیں جس کے ساتھ ہو کر لڑے ہیں، ربیون کثیر، اللہ والے بہت، یعنی اللہ کے چاہنے والے بہت لڑے، فما وہنو، پس نہیں وہ ہارے، لما جب، اصوابہم، اصوابہ پہنچی، ہم ان کو، فی میں، سبیل راستے اللہ یا سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، نہیں وہ ہارے جب پہنچی ان کو تکلیف اللہ کے راستے میں، وما ضعفوا، اور نہ ہی وہ کمزور پڑے، وما استکانوا، اور نہ ہی وہ دبے، واللہ، اور اللہ، یحب الصابرین، اللہ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے ثابت قدم رہنے والوں سے۔ اب یہ آیت بھی وہی مسلمانوں کو تاکید کی جا رہی ہے جب مسلمان جو ہے ان کو بہت نقصان ہوا اس جنگ احد میں، تو کافی مسلمان جو ہے وہ چونکہ اس وقت جو ہے یہودی اور عیسائی اور یہ منافقین کافی طعنے بھی دینے لگے کہ اگر آپ لوگ صحیح اللہ کے والے ہوتے تو اللہ آپ لوگوں کو نقصان کیوں دیتا، اگر آپ کا پیغمبر سچا ہوتا، نعوذ باللہ اسی طرح کی باتیں کر رہے تھے تو پھر اللہ آپ لوگوں کا ساتھ دے دیتا۔ تو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے جس سے کافی مسلمان جو ہے وہ غمگین تھے بہت زیادہ اور حوصلہ ہار بیٹھے تھے، اور جو ہے اس غم میں تھے کہ یہ جو ہمیں یہ تکلیف اس طرح پہنچی ہے تو یعنی اللہ نے ہماری مدد کیوں نہیں کی اس جنگ میں، اس طرح کی ان کے ذہن میں باتیں آ رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی نازل فرمائی کہ کتنے ہی نبی گزرے ہیں جو ان کے ساتھ بھی کافی ان کے ہمراہ جو مسلمان تھے، اسلام کے اللہ کے دین والے تھے، اللہ کے کو چاہنے والے تھے، لڑے ہیں، کافی لڑے ہیں، ان کو بھی کافی تکلیفیں پہنچی ہیں، وہ تو حوصلہ نہیں ہارے، وہ تو ہمت نہیں ہارے، اور نہ ہی وہ کمزور پڑ گئے ہیں اور نہ ہی وہ کسی سے دب گئے ہیں، نہ وہ سست پڑ گئے تھے، ان کو بھی اسی طرح تکلیفیں پہنچی تھی، لیکن وہ تو نہیں دبے، اور اللہ پسند کرتا ہے ثابت قدم رہنے والوں کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تاکید کی کہ تم لوگ کیوں اس طرح کر رہے ہو، کیوں اس طرح غمگین ہو رہے ہو، اللہ کے راستے میں اللہ سے اگر محبت ہے تو اللہ کے راستے میں تکلیفیں اٹھانی ہے،
جنت اتنی آسانی سے نہیں ملے گا۔ اللہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے اور اللہ کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کرے۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور یا اللہ یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا اللہ کل شیء قدیر، یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بھابھیوں نندوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما۔ یا اللہ وقت نزاع کی سختی بھی آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے۔ یا اللہ ہماری تکالیف، بیماریاں اور سختیاں ساری ختم کر دیں۔ یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دیں۔ آمین ثم آمین۔